وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ نے جسے صاحب مرتبہ کیا ہو، دینی مرتبے کا حامل شخص کوئی بھی ہو، اس کے مرتبے کو تسلیم کیا جائے اور اس کے مرتبے کو مانا جائے، دل سے مانا جائے، اور اس کے اس روحانی مرتبے کی وجہ سے اس کی عزت اور توقیر کی جائے، یہ عدل و انصاف ہے۔ ہر حقدار تک حق پہنچانا یہ عدل و انصاف ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو جو کوئی اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ ظالم ہے۔ قرآن پاک نے یہ اصول ارشاد فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے الوہیت میں، عبادت میں، معبود ہونے میں، تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا حق چھینا ہے، اللہ کا حق غصب کیا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو قرآن پاک کی اس اصول کی روشنی میں ہمارے لیے ہر صاحب مرتبہ شخص کے مرتبے کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس کی اس مرتبے کی وجہ سے عزت اور توقیر کرنا یہ حق ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اور اس کے برعکس اگر صورت اختیار کر لی جائے تو یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء اور صلحاء ہوں یا اہل علم ہوں، ہمارے علماء و مشائخ ہوں یا ہمارے اساتذہ ہوں، یا جن سے ہم نے کچھ سیکھا ہو، تربیت پائی ہو، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ ارشاد فرمائے کہ اگر ماں باپ ضعیف العمر ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں اور وہ خدمت کے محتاج ہوں تو فرض نماز کو بھی ترک کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی، جماعت کو ترک کرنے کی اجازت دے دی، فرض نہیں جماعت کو ترک کرنے کی اجازت دے دی، کہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں مشغول رہنے والا شخص جبکہ با جماعت نماز کی ادائیگی کے وقت کوئی اور خدمت کرنے کے لیے نہ ہو تو ماں باپ کی خدمت کے لیے با جماعت نماز کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ وہ گھر پہ نماز پڑھ لے، فرض ادا کر لے، نفل عبادات سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ رضا الوالدین رضا اللہ فی رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی خوشنودی میں، ان کے راضی ہونے میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور سخط اللہ فی سخط الوالدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ماں باپ برمحل بر وجہ ناراض ہیں تو صرف ماں باپ ناراض نہیں بلکہ اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے، اور اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کی رضامندی میں۔ ماں باپ کا اتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اولاد کے لیے صاحب مرتبہ ہیں، وہ اولاد کے لیے محسن ہیں، انہوں نے اولاد پر بے بدل احسان کیے ہیں۔ والدین نے اولاد پر احسانات کی ہیں بے بدل، کوئی ان کو غرض نہیں تھی، بے غرض محبت اللہ کو بڑی پسند ہے، بے غرض محبت،
کوئی غرض نہ ہو، مقصد نہ ہو، کسی غرض اور مقصد کے بغیر کسی کی خیر خواہی، کسی کے لیے اچھا چاہنا، یہ ایسی محبت ہے جو اللہ کی محبت کے مشابہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے یقیناً محض اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ اللہ کو کسی کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت کا بھی محتاج نہیں، مگر اس کی محبت اپنے بندیوں اور بندیوں سے فقط اس وجہ سے ہے کہ وہ رشتہ عبدیت میں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کی محبت بے مقصد ہے، بے غرض ہے اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ۔ سو اللہ کو بھی اپنے بندوں سے وہی محبت، وہی پیار، وہی خیر خواہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور زیادہ پسند آتی ہے جس میں بندوں کی بندوں سے خیر خواہی بھی بے غرض ہو، بے مقصد ہو، کوئی مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے، باقی کوئی اور مطلب نہ ہو۔ تو ماں باپ کی محبت کو آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی محبت اولاد سے بے غرض ہے، غرض کے بغیر، مقصد کے بغیر، کوئی ضرورت کے بغیر۔ ان کو اولاد سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ والدین کی محبت اولاد سے بے غرض اور بے مقصد والی محبت ہے۔ اس وجہ سے اولاد کے لیے والدین کا رتبہ زیادہ ہے۔ دنیا والوں کی محبتیں اور خیر خواہیاں ہو سکتی ہیں کہ مقصد کی بنیاد پر ہوں، کلیتاً ہوں یا جزئیتاً ہوں، مگر کہیں نہ کہیں کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ جتنا بھی کوشش کر لی جائے مگر کہیں نہ کہیں مقصد داخل ہو ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقصد ختم تو تعلق ختم، غرض پوری ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا تو پھر تعلق بھی نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی محبتیں پسند نہیں۔ بات یہاں سے میں نے شروع کی ہے اور بات سمجھانے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صاحب مرتبہ ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ہمارے علماء و مشائخ ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، یا ہمیں کوئی پیشہ اور فن سکھانے والے ہوں، دنیا کا کوئی کاروبار اور ہنر ہی کیوں نہ سکھا دیا ہو، وہ ہمارے لیے صاحب مرتبہ ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کے مرتبے والے کے مرتبے کو پہچانیے، اس کو تسلیم کیجیے اور اس مرتبے کی وجہ سے اس کی عزت کیجیے۔ یہی کامیابی ہے اور یہی چیز انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہر مرتبے والے کی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اور سب سے بڑے مرتبہ والا، سب سے بڑے مرتبے والا، سب سے بلند ذات اور سب شانوں، سب صفات، سب اچھی صفات کا مالک وہ اللہ ہے۔ لہذا سب سے زیادہ عزت، توقیر اور عبادت، کمال درجے کی توقیر کے لائق وہ اللہ ہے، اور کمال درجے توقیر عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان بالعموم اور حسنین کریمین کو بالخصوص صاحب مرتبہ بنایا ہے، اور ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آج کے درس کا عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ حسنین کریمین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صورت میں، ظاہری جسم میں، اپنے جسم مقدس میں، اپنے پیکر میں حضور کے مشابہ ہیں۔ حسنین کریمین اپنی ظاہری صورت مبارکہ میں سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین کے تلووں تک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، امام حسن مجتبیٰ کو اور سید الشہداء امام حسین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ بنایا تھا۔ شبیہ ہونا علیحدہ چیز ہے اور کامل شبیہ ہونا، مکمل شبیہ ہونا علیحدہ چیز ہے۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، چند صحابہ کے بارے میں بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں روایت آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غار ثور میں حضور کی وہ سنگت اور صحبت ملی، ان 3 دنوں میں، غار ثور کے 3 دنوں میں وہ سنگت اور صحبت عطا ہوئی
کہ جب مدینہ شریف میں یہ دونوں حضرات پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہوتے ہیں، تو اہل مدینہ انصاری صحابہ کرام وہ آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ پہچاننا مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور صدیق اکبر کون ہیں، پہچاننا مشکل تھا۔ اب اس کا کوئی ظاہری مطلب یہ لے یا باطنی مطلب لے، مگر پھر بھی فرق کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ باطنی مطلب اہل تصوف اہل طریقت نے لیا ہے، بعض ذہن اس کو قبول کریں گے اور بعض نہیں کریں گے، لہٰذا اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، مگر ظاہری مشابہت ہو گئی تھی، ظاہری مشابہت ہو گئی تھی۔ اور سنگت اور صحبت کے جو ظاہری برکتیں ہوتی ہیں، ظاہری برکتیں، ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عادت، اطوار، اخلاق کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی مشابہ فرما دیتا ہے۔ صحبت کی برکتوں، ظاہری برکتوں، باطنی برکتیں علیحدہ ہیں، ظاہری برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحبت کی برکت میں ایک صحبت میں جڑنے والوں کو ایک دوسرے کے جیسا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن جو رفاقت عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے پھر صبغت اللہ کا رنگ چڑھا دیا کہ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے پیارے حبیب، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اپنے صاحب سے، اپنے مصاحب سے، اپنے سنگی سے، اپنی سنگت میں بیٹھنے والے اپنے رفیق غار سے یہ کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس بات نے اور اس شان نے اور اس آیت نے اور اللہ کے اس فرمان نے تو شان صدیق اکبر کی دوبالا کر دی۔ مدینہ شریف پہنچتے ہیں، صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ انصار کو مشکل ہو رہی ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے بھانپ لیا کہ انصار کو مشکل ہو رہی ہے کہ آقا کون ہے اور خادم کون ہے، ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، صدیق اکبر نے ایک چادر اٹھائی اور تان کر سائبان بنا کر حضور کے سر اقدس پر کھڑے ہو گئے، حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سر اقدس پر چادر تان لی، سائبان بنا لیا، تاکہ انصار کو معلوم ہو کہ رسول اللہ یہ ہیں اور میں آپ کا غلام اور خادم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تو کئی صحابہ تھے۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب آپ کا نکاح سیدہ ام کلثوم، آپ کی نسبت سیدہ ام کلثوم سے کی، سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا، تو آپ نے سن 2 ہجری میں، تو آپ نے پھر سیدنا عثمان غنی کا عقد مبارک اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سے کیا، اور سیدہ ام کلثوم سے ارشاد فرمایا، اے بیٹی ام کلثوم، میں نے تمہاری نسبت اس شخص سے کی ہے جو تمام لوگوں میں زیادہ مشابہ ہے تمہارے والد کے، جو سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے سیدنا عثمان غنی، میں نے آپ کی نسبت وہاں طے کی ہے۔ تو مشابہ تو کئی صحابہ تھے، مگر کامل شبیہ، مکمل شبیہ، حضور کے بالکل کامل مشابہ ہونا، یہ شان صرف اور صرف اگر مرد حضرات میں کسی کو عطا ہے تو وہ حسنین کریمین کو ہے۔ سیدہ کائنات کی تو سبحان اللہ شان ہی کیا ہے، حسنین کریمین کو بھی سیدہ کائنات کے وسیلے سے حضور کی کامل مشابہت ملی ہے۔ حضور کی کامل شبیہ سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ کائنات ہیں، اور پھر سیدہ کائنات کے بعد حضور کی کامل و مکمل شبیہ حسنین کریمین ہیں۔ روایات سنیے، کوئی فرسودہ، کوئی من گھڑت فلسفہ نہیں ہے، یا عقیدت میں کوئی بات بنا نہیں لی گئی، صحابہ بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار بیان کرتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ ارشاد فرمائے کہ میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ
یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس اور آپ کے سینہ مبارک کے ساتھ یہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. یعنی حضور کا چہرہ مبارک کے کامل شبیہ امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ تھا، اور اسی طرح آپ کا سینہ مبارک والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. اور ارشاد فرمائے کہ جسم مقدس کا نیچے والا حصہ، جس آپ کے پیکرے جسم مقدس، آپ کے سراپا جسم مقدس سینہ مبارک سے نیچے قدمین شریفین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھے تو وہ میرے بیٹے امام حسین تھے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس میں انہوں نے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مشابہ تھے. یہ والا معنی الا اشبہ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. عربی لغت سے جو تعلق تھوڑی بہت شناسائی رکھتے ہیں، اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وصف کے معنی میں زیادہ ہونا، سب سے زیادہ ہونا، کسی کے بنسبت زیادہ ہونا. من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى وجہہ فلینظر الى الحسن ابن علی. سیدنا علی مرتضیٰ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرے، آپ کے سر اقدس کی شان دیکھے، تو وہ پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ حسن بن علی کو دیکھ لے. حضور کا چہرہ مبارک کی کامل شبیہ ہیں. ومن سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الى کعبہ خلقا ولونا فلینظر الى الحسین ابن علی. ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ حضور کے جسم مقدس کا نور دیکھنا چاہے، حضور کے جسم مقدس کی نورانیت اور رنگت دیکھنا چاہتا ہے، اور جسم مقدس سر اقدس کے ماں سوا باقی جسم مقدس کے خد و خال کی زیارت کرنا چاہتا ہے، سراپا دیکھنا چاہتا ہو، تو وہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھ لے کہ وہ جسم مقدس کی رنگت، رونق اور نور میں اور سراپا جسم مبارک کے خد و خال میں سب سے زیادہ حضور کی کامل شبیہ تھے، کامل شبیہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ امام حسین کو سب سے زیادہ مشابہت تھی. جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا وصال ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ میں آپ کی تدفین ہوتی ہے اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات کے برابر میں، تو اہل مدینہ اس طرح رو رہے تھے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ روئے تھے، اس طرح روتے تھے اہل مدینہ. ان میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے. کیوں روتے تھے؟ اتنے زیادہ رونے کی وجہ کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رو بھی رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، جس نے دیکھنا ہو یہ آخری لمحات ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے، زیارت کر لے، کیونکہ یہ وہ چاند ہے، یہ وہ سورج ہے کہ جن کو دیکھ کر حضور کا دیکھنا ہو جایا کرتا تھا، جن کی زیارت سے حضور کی زیارت ہو جاتی تھی، جن کا چہرہ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح تھا. آپ فرماتے تھے آج جتنا رونا ہے رو لو، آج رونے کا دن ہے، اس لیے کہ یہ کامل شبیہ تھے حضور کی، چہرہ مبارک حضور کے ساتھ کامل مشابہت رکھتا تھا. ہم ان کو دیکھ کر اپنے شوق زیارت کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے، اپنے شوق زیارت پورا کر لیا کرتے تھے. لیکن اب یہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، یہ سورج بھی مدار اقدس میں غروب ہو رہا ہے اور ہمارے چہروں سے اوجھل ہو رہا ہے. آج خوب رو لو. سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ مبارک ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مثل تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال گزارے ہیں. اب بیان کا فرق ہوتا ہے. کوئی وہ صحابی جنہوں نے حضور کی تھوڑے لمحے سنگت پائی ہو،
ان کا بیان اور ان کا بیان کرنے میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تجزیہ کیا مگر ان کا تجزیہ زیادہ بھاری نہیں ہے، گران نہیں ہے کہ چند لمحوں صحبت پائی، تجزیہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ لیکن انس بن مالک حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی والدہ سیدہ ام سلیم انہیں لے کر آ گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ اب میرا بیٹا نہیں، یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کا غلام ہے، بس رات کو سونے کے لیے گھر آئے گا، باقی صبح تڑکے خدمت میں حاضر ہو جائے گا، اور شام ڈھلے جب آپ اپنے حجرہ مقدس میں تشریف لے جائیں گے تو تب واپسی آئے گا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، سارا دن آپ کے حجرہ مقدس کے باہر رہتا، کبھی ازواج مطہرات کے کام کر دیا کرتا، کبھی حضور کے کام کر دیا کرتا، سارا دن اور رات عشاء کے بعد تک حضور کی خدمت میں حاضر رہتا۔ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں اے انس اب چلے جاؤ، اب آپ جا سکتے ہیں، میں اجازت لے کر ہی واپسی آتا تھا، ورنہ سارا دن حضور کی خدمت میں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہ ہو گیا انس بن مالک حضور کی خدمت میں حاضر ہی رہے۔ ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی اور حضور کی خدمت میں رہے یہ۔ اب سیدنا انس بن مالک کا تجزیہ آپ اندازہ کیجئے گا، یقیناً ان کی بات من و ان بعین ہی ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کان الحسن والحسین اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل شبیہ تھے، حضور کے مشابہ تھے، حضور کے ہم صورت تھے، حضور کا سراپا اور ان کے سراپے میں کوئی فرق نہ تھا، جو حضور کو دیکھنا چاہتا تو ان کو دیکھ لیتا، جو حضور کو دیکھنا چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوتے تو وہ ان کو دیکھ لیتا، اور اس کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حسنین کریمین کے گرد یوں حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے جیسا کہ چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو حسنین کریمین سے اس لیے بھی محبت تھی کہ حضور کے نواسے تھے، اور محبت اس وجہ سے تھی کہ حضور کی شبیہ تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن ضحاک الحزامی ارشاد فرماتے ہیں کان وجہ الحسن ابن علی یشبہ وجہ رسول اللہ، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ مقدس، چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا۔ وکان جسد الحسین یشبہ جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا امام حسین سید الشہداء کا جسم مقدس، سراپہ مقدس، ان کا قد و قامت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قد و قامت کی جیسے تھی، مشابہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار ایسا ہوتا چلے آتے تھے جبکہ آپ امیر المومنین تھے، آپ راستے میں سیدنا امام حسن کو دیکھتے یا امام حسین کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں آپ کے طریقے کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیتے، امام حسین کو اٹھا لیتے، اپنے کندھے پر بٹھا لیتے، ان کا بوسہ لیتے اور ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے اللہ کی قسم تم علی کے مشابہ نہیں ہو، علی المرتضیٰ کے مشابہ نہیں ہو، تم تو رسول اللہ کے مشابہ ہو۔ یہ انداز محبت بالکل ویسا ہی انداز محبت تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز محبت حسنین کریمین کے ساتھ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو اٹھاتے ہیں، کبھی سینے سے چمٹا لیتے ہیں، کبھی کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور اتنا بھی فراق اور جدائی گوارا نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے تشریف لائیں تو ان کو ساتھ لے کر نہ آئیں، اتنی دیر اور اتنا فراق بھی گوارا نہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لایا کرتے
تو ان کو ساتھ لے آیا کرتے۔ شروع میں ایسا ہوا کہ جب نماز کے دوران حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آتے اور دوران نماز آپ کی پشت مبارک پر سوار ہونے کی کوشش کرتے، تو شروع میں صحابہ نے 1-2 دفعہ منع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اشارتاً منع کر دیا، نماز پڑھتے ہوئے اشارتاً منع کر دیا، اپنے انداز سے صحابہ کو روک دیا کہ ان کو روکو نہیں۔ اور پھر جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ سے ارشاد فرمائے کہ میرے نواسوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ حدیث پاک سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا زر بن جبیش ارشاد فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم یصلی بالناس۔ اب یہ شروع کی بات ہے، بالکل ابتدا کی بات ہے، جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو یا امام حسین کو یا دونوں کو لے کر تشریف لائے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو لے کر تشریف لائے۔ فاقبل الحسن والحسین، آپ نے دونوں کو اپنے ساتھ لے لیا، وہما غلامان، حالانکہ وہ ابھی طفل تھے، ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ فجعل یتوسبان علی ظہرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران حسنین کریمین حضور پر سوار ہو گئے، حضور کی پشت مبارک پر محبت اور کمال درجے بے تکلفی کی وجہ سے، کمال درجے بے تکلفی اور کمال درجے محبت کی وجہ سے حضور کے ساتھ چمٹ گئے اور پیٹھ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ چمٹ گئے۔ فاقبل الناس علیہما ینحیانہما، تو صحابہ کرام نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ہٹ جائیں۔ قال دعوہما بأبی و امی، آپ نے اشارے سے منع کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمائے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ دعوہما بأبی و امی، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر، ان کو نماز کے دوران میرے قریب آنے سے منع نہ کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اندازہ کیجئے وہ ذات اطہر کہ کائنات کا ہر فرد کہتا ہے کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، وہ نواسوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور یہ بے نہیں لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے لیے بھی فرمائے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے، نماز کے لیے تشریف لایا کرتے، تو عموماً ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبی، امام حسین ساتھ ہوتے۔ فرکب علی ظہرہ، یہ آپ کے نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے۔ فکان اذا سجد رفع رأسہ اخذ بیدہ، پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھانے لگتے تو نرمی سے ان کو سہارا دے کر نیچے بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدے میں جاتے، یہ دوبارہ سوار ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے ان کو نیچے لے آتے، اور جب نماز پڑھا لیتے تو ارشاد فرماتے نعم المطیۃ مطیتکما، ارشاد فرماتے کہ تم کتنے اچھے سوار ہو اور تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ خود زبان اقدس سے بھی ارشاد فرماتے نعم المطیۃ مطیتکما، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن نماز عصر پڑھائی۔ صلی رسول اللہ صلاۃ العصر، جب آپ چوتھی رکعت میں تھے، فلما کان فی الرابعۃ، جب چوتھی رکعت میں تھے تو امام حسن مجتبی اور امام حسین تشریف لے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اندازہ کیجیے جماعت ہو رہی ہے، با جماعت نماز ہو رہی ہے، حضور آگے مصلی امامت پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں امام حسن مجتبی اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں
حتی رکب علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت کے دوران عصر کی نماز ہے، چوتھی رکعت میں حالت سجدہ میں یہ دونوں نواسے آپ کے جسم مقدس سے لپٹ جاتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو نہ جھڑکا، کچھ بھی نہ فرمایا، اور آپ نے آغوش بنا لی، گود بنا لی، ایک نواسے کا بوسہ لیا، ان کو چوما اور ان کو دائیں طرف اپنی گود میں اپنے زانوں پر بٹھا لیا، دوسرے نواسے کو بھی اس طرح چوما اور اپنے بائیں پہلو پر بٹھا لیا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت کے صحابہ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن و حسین، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین بھی تھے، آپ نے ایک صاحبزادے کو ایک کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، دوسرے صاحبزادے کو دوسرے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے جب دیکھا تو فرمانے لگے، نعم الفرس تحتکما، نعم الفرس تحتکما، اے نواسو تمہاری کتنی بڑی شان ہے، تمہاری سواری کتنی شان والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ونعم الفارسان ہما، اے عمر یہ بھی تو دیکھیے کہ سوار کتنے اچھے ہیں، اے عمر یہ بھی تو دیکھیے سوار کتنے اچھے ہیں۔ یعنی حسنین کریمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت عطا فرماتے تھے، اتنی محبت عطا فرماتے تھے کہ امام حسن مجتبی، امام حسین نماز کے دوران بھی آپ سے بے تکلفی میں لپٹ جایا کرتے تھے۔ حالانکہ نماز کے دوران یہ حسنین کریمین کی خصوصیات میں سے ہے، حسنین کریمین کی خصوصیات میں سے ہے کہ نماز پڑھتے دوران اگر یہ حضور کے ساتھ اس طرح بے تکلفی اور محبت کریں تو ان کو روکا نہیں گیا۔ اگر کہیں اور یہ معاملہ ہو تو بچوں کو روکا جائے گا، بچوں کو روکا جائے گا، آداب نماز کے خلاف ہے، بچوں کو سمجھایا جائے گا، بچوں کو ادب آداب سکھائے جائیں گے، لیکن حسنین کریمین کو نہیں روکا گیا۔ اس کی وجوہات میں سے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حسنین کریمین کی خصوصیات ہیں، آپ کے خصائص ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت کا متشرع بنایا ہے۔ حضور جو فرما دیں وہی شریعت ہے۔ اب کوئی بے باک یہ زبان سے نہ کہتا پھرے، نہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ اپنے نواسوں کے لیے حضور نے یہ فرمایا جبکہ اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ایسی بات کرنے والے اور سوچنے والے؟ حضور جو فرما دیں وہ شریعت ہے، اللہ کے حبیب و محبوب ہیں۔ کیا حسنین کریمین کی ہمسری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین کو اللہ تعالی نے وہ شانیں دی ہیں کہ انہوں نے اپنی آنے والی زندگی میں یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کا حضور سے، حضور کی محبت میں ان کی فنائیت نے یہ بتا دیا۔ اور حسنین کریمین کو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور فرماتے تو یہ حضور کی شان رحمت کو، شان محبت کو گوارا نہ تھا، لہذا نماز کے دوران بھی محبت کے راستے کھلے رکھے اور حسنین کریمین جیسا چاہتے محبت کا انداز اختیار کر لیتے، حضور منع نہیں فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن تھے یا امام حسین تھے، ان میں سے کوئی ایک نواسے تھے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور آپ کی پشت مبارک پر حالت سجدہ میں بیٹھ گئے۔ فیطیل السجود، آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ اطل تسجود، یا رسول اللہ آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارتحلنی ابنی، میرا بیٹا میرے ساتھ پیار اور محبت میں
میری پشت سے لپٹا ہوا تھا، میرے جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ، میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا، مجھے اچھا نہ لگا، مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں جلد بازی کروں اور میرے نواسے کچھ تکلیف پہنچے، مجھے اپنے نواسے کی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی، لہذا سجدہ میں نے طویل کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے نیچے اتر آئے اور پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اس انداز محبت کو کون کیا سمجھے گا، یہ شان محبت کیسی ہے۔ اب آخری روایت سنیے جو اس سے زیادہ تعجب انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضرت شداد صحابی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مغرب یا عشاء ان دو نمازوں میں سے کسی ایک میں تشریف لائے۔ اب صحابی کو یاد نہیں کہ نماز مغرب تھی یا نماز عشاء تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، اور اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ نے اپنے دو نواسوں میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہوا تھا، اپنی آغوش محبت آغوش رحمت میں لیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھانے کی جگہ کے قریب اپنے نواسے کو نیچے بٹھا دیا، ثم کبر للصلاۃ، اور نماز کے لیے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر ارشاد فرما دیا۔ تمام صحابہ نے صفیں باندھ لیں، جماعت شروع تھی۔ فصلی، نماز شروع کر دی۔ فسجد بین ظہرانی صلاتہ، نماز کے دوران حالت سجدہ میں وہ آپ کا نواسہ امام حسن تھے یا امام حسین تھے، وہ آپ کے جسم مقدس سے لپٹ گئے حالت سجدہ میں۔ اطالہ، آپ نے سجدے کو طویل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میرے والد صحابی رسول حضرت شداد بیان کیا کرتے تھے کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ کرام مجبور ہو گئے کہ اپنا سر اٹھا کر دیکھیں، صحابہ مجبور ہو گئے کہ اپنا سر اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ رحمت فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تو ہیں، خیریت سے تو ہیں، حضور کی خیریت اور خبر گیری نے نماز میں اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کرام سر اٹھانے پر مجبور ہو گئے حضور کی وجہ سے، کہ خیر تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول اتنا طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مقدس سے روح مبارک پرواز کر گئی ہے، یہ پریشانی لاحق ہونے لگی۔ خود حضرت شداد ارشاد فرماتے ہیں، فرفعت رأسی، میں نے سر اٹھا لیا، حضور کی طرف میں دیکھنے لگا کہ خیر تو ہے آج طویل سجدہ ہے۔ میں نے اس حال میں حضور کو دیکھا، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ ساجد، میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور کے اس طویل سجدے میں حضور سجدے میں تھے اور آپ کا نواسہ آپ کے جسم مقدس سے لپٹا ہوا تھا۔ غور تو کیجیے حضور کی کتنی بڑی شان، اور پھر نواسوں کی یہ محبت۔ حضور سجدے میں، سجدہ بھی حضور کا ہے، سجدہ بھی اللہ کے پیارے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کامل سجدوں کے صدقے ہی سجدوں کی برکتیں ملتی ہیں۔ حضور کے کامل و مکمل سجدوں کی خیرات ہے کہ ہمیں سجدوں میں لذت اور برکت مل جاتی ہے، وہ حضور کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ حضور کا سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فنائیت کا کیا درجہ ہوگا، مگر اس کے باوجود سجدہ طویل ہے۔ حضرت شداد فرماتے ہیں دوبارہ میں نے سر رکھ دیا کہ وجہ یہ ہے جو مجھے نظر آ گئی، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیا۔ فرجعت الی سجودی، میں دوبارہ سجدے میں نے سر رکھ دیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انک سجدت بین ظہرانی صلاتک سجدۃ اطلتها حتی ظننا انہ قد احدث امر او انہ یوحى الیک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا طویل ہو گیا تھا، ہمیں تو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال تو نہیں فرما گئے، اور ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا اور یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ کی کوئی وحی اتر رہی ہے، اتنی طویل وحی اتر رہی ہے کہ آپ حالت سجدے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک لم یکن، ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ وحی اترنے کا معاملہ تھا
اور نہ ہی کوئی ایسا امر واقع ہوا تھا۔ ولیکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، حتی یقضی حاجتہ کے لفظ قابل توجہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا نواسا، میرا بیٹا، نواسا نہیں میرا بیٹا، ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میری پشت کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، میرے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، لہذا جب تک وہ لپٹا رہا میں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، مجھے جلدی کرنا اچھا نہ لگا، حتیٰ کہ جب میرا بیٹا اپنی مرضی سے نیچے اتر آیا تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جن کی مرضی پر سجدے طویل ہو رہے ہیں ان کی رضا کتنی بڑی رضا ہے۔ جن کا راضی ہونا، جن کا خوش کرنا اللہ کے رسول کو پسند ہو، یقیناً ان کی رضا اللہ کو بھی مطلوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مقام رضا کا وہی رتبہ دیا جو حضور ان کے لیے مقام رضا کا رتبہ چاہتے تھے۔ وہ لفظ میں دوبارہ آپ توجہ دلا رہا ہوں، حتیٰ یقضی حاجتہ، حضور نے ارشاد فرمایا جب تک یہ اپنی مرضی سے نیچے نہ اتر آئے میں نے سجدے کو طویل ہی رکھا۔ گویا کہ حضور سجدے میں بھی اپنے نواسے کو خوش کرنا چاہتے تھے، سجدہ بھلے طویل ہو جائے مگر میرا نواسا پریشان نہ ہو، میرے نواسی کے دل پر گرانی نہ ہو کہ میرے نانا جان نے مجھے اتار دیا ہے۔ سجدہ طویل ہو گیا مگر نواسے کو راضی کیا کہ یہ اپنی مرضی سے محبت پیار سے لپٹا رہے، حتیٰ کہ جب وہ نیچے اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں، ساری احادیث، ساری روایات، ان سے یہ سبق ضرور لیجئے کہ حسنین کریمین سے حضور کی محبت کتنی کمال درجے کی تھی، تو یقیناً ایسی ہستیوں سے محبت بھی کمال ایمان ہوگا۔ حضور کو جن سے اتنی محبت تھی ان سے محبت ایمان نہیں تو پھر کیا چیز ہے؟ ان سے محبت اگر کمال ایمان نہیں تو پھر اس کا نام اور کیا ہوگا؟ حضور کی شفقتیں، محبتیں، حضور کا ان کو سینے کے ساتھ لگانا، کندھوں پر سوار کرنا اور اپنے ساتھ محبت میں اتنی وارفتگی عطا کر دینا کہ نماز میں بھی بے تکلفی قائم رہے، نماز کے علاوہ بھی، نماز میں بھی دن ہو یا رات ہو، ہر وقت حسنین کریمین ہی کی طرف توجہ ہے۔ کبھی ان کے بوسے لیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی پشت پر سوار کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھ کر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کی محبت میں فنا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔